السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے 4 لیکچرز میں جو ہے اسلامیات کا پہلا چیپٹر اور پہلا سبق یعنی کہ نماز کمپلیٹ کر لیا، اور ہماری جو لاسٹ کلاس ہوئی اس میں آپ کا اس چیپٹر کا اسپاٹ ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، اور اس چیپٹر کا ہوم ورک بھی ہم نے آپ کو دے دیا، اور امید ہے کہ آپ نے وہ اپنی کاپیز میں شیئر کر لیا ہوگا۔ جن بچوں نے وہ کام نہیں کیا اور ابھی تک گوگل کلاس روم پہ سینڈ نہیں کیا تو انہیں چاہیے کہ وہ جلدی سے وہ کام بھی وہاں سینڈ کر لیں اور دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیپٹر تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ چیپٹر جو آپ کا اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور آج ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، وہ ہے چیپٹر نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ آپ اپنی بکس میں پیج نمبر 24 نکال لیں تو آپ کو نظر آئے گا نماز جنازہ اور اس کی اہمیت ٹاپ پہ، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ یہ چیپٹر ہم اسٹارٹ کریں گے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، حاصلات تعلم، یعنی کہ اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس چیپٹر میں آپ کیا کیا چیزیں پڑھ لیں گے، اور اس چیپٹر کے پڑھ لینے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں اور کیا کیا معلومات اور کن کن چیزوں کا علم حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں بکس میں آ جائیں، حاصلات تعلم۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 نماز جنازہ کی اہمیت و افادیت سے روشناس ہو کر بیان کر سکیں گے، یعنی نماز جنازہ کی کیا اہمیت اور کیا اس کا فائدہ ہے وہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 2 نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ جان کر اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں گے، یعنی کہ اس چیپٹر میں آپ کو نماز جنازہ ادا کس طرح کرنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ بتلا دیا جائے گا، جیسے آپ اپنے الفاظوں میں بھی تحریر کر سکیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات، نماز جنازہ میں شرکت کر کے اپنے اندر خوف خدا اور فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں گے، یعنی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں گے، اور اس پڑھنے اور اہتمام کرنے کی بنا پر اپنے اندر ایک خوف خدا اور آخرت کی فکر کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی ریڈ پین سے، تعارف کی۔ تعارف کہتے ہیں انٹروڈکشن کو، یعنی اس چیپٹر کا آپ کو ایک انٹرو دے رہے ہیں، انٹروڈکشن آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعارف دیکھیں، اپنی بکس میں آ جائے۔ قدرت کی طرف سے یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی ہے کہ جو بھی زندہ اجسام ہیں ایک نہ ایک دن انہیں ضرور موت آنی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ورڈ آپ کے سامنے آیا، اجسام۔ اجسام یہ جسم کی جمع ہے، یعنی کہ انسانی جسم کو کہتے ہیں، یعنی کہ قدرت کی طرف سے یہ بات جو ہے ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی ہے کہ جتنے بھی جسم اور جتنے بھی انسان اور جتنے بھی حیوان اس دنیا میں آئے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ترجمہ، ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہر متنفس یعنی کہ ہر جاندار، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو سانس لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، یعنی ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یوں تو ہر مذہب میں موت کے بعد مرنے والے شخص کی آخری رسومات مختلف طریقوں سے ادا کی جاتی ہے، لیکن اسلام میں وفات پا جانے والے شخص کو نہایت ہی باوقار طریقے سے دفنایا جاتا ہے، جو کہ ہمدردی اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت اور کسی بھی آپ جو ہے کمیونٹی میں اگر غور کریں تو جب ایک شخص اور ایک انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ہر کمیونٹی اور ہر مذہب والے نے اس کی موت کے بعد ایک مختلف رسم اور مختلف طریقہ رائج کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے دین شریعت اور دین اسلام میں جب کوئی شخص وفات پاتا ہے تو اسے ہی انتہائی معزز اور انتہائی باوقار طریقے سے اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، جو کہ انسانیت کا ایک عمدہ اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ اب وہ کیا طریقہ ہے تو آگے آپ کو دیکھیں نیکسٹ پیراگراف میں تفصیل سے بتا رہے ہیں۔
اسلام میں میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل دینے کے بعد پھر جو مسنون کفن ہے وہ پہنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں آگے، دفنانے سے قبل میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنی جو انہوں نے مکمل تفصیل باندھی وہ اس بات کے لیے باندھی، یعنی نماز جنازہ تک ان کو بات لے کر آنی تھی، تو انہوں نے ابتداً پوری انٹروڈکشن تعارف کی ہیڈنگ ڈال کے یہاں تک بات لے کر آئے اور یہاں تک آپ کو بات بتلائی کہ سب سے پہلے جو ہے انسان کے جب میت ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے اور غسل کے بعد جو ہے اسے مسنون کفن دیا جاتا ہے اور کفن کے بعد دفنانے سے پہلے اس میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے اور آیا اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے دیکھیں بتلا رہے ہیں، جو کہ دراصل مرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا ہے۔ یعنی نماز جنازہ جو انسان پڑھتا ہے کسی شخص کی، تو گویا اس نماز جنازہ میں اس شخص کے لیے تمام انسان اللہ رب العزت کے سامنے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ ہم سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما اور اس کو بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ نماز جنازہ کی ایک حیثیت اور ایک مقام آ گیا۔ آگے دیکھیں، نماز جنازہ کی حیثیت، ایک آپ کو ایک ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، یعنی نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے، یعنی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں آیا شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، تو آپ کو اس میں یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، نماز جنازہ کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک نیا ورڈ آیا، فرض کفایہ۔ فرض کا ورڈ تو ہم سنتے رہتے ہیں عام طور پہ کہ 5 نمازیں جو ہیں ہم پر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں واجب کی، یعنی وتر کی نماز واجب ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں سنت کی، یعنی کہ جس طرح جو نمازیں فجر کی جو ہے فرض سے پہلے 2 سنت ہے، اسی طرح ظہر کی سنتیں ہیں، عصر سے پہلے ہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ لیکن آپ کے سامنے آج ایک نئی اصطلاح فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی سمجھ لیں۔ فرض کفایہ ایسے فریضے کو کہا جاتا ہے کہ جو پورے محلے والوں یا پورے علاقے والوں پر اس طریقے سے فرض ہوتا ہے کہ اگر ان محلے والوں یا ان علاقے والوں میں سے اگر بعض حضرات اور بعض لوگ بھی اس فرض کو ادا کر لیں تو جو دیگر حضرات اور دیگر لوگ اس فریضے کو ادا نہیں کر سکے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کافی سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں 50 لوگ رہتے ہیں اور 50 میں سے 20 یا 25 لوگ بھی آ کر اس فرض کو ادا کر لیں تو یہ فریضہ باقی 25 کی طرف سے بھی کافی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس فریضے کو ادا کرنے اس علاقے یا اس محلے میں سے کوئی بھی نہ آئے، یعنی 50 لوگ رہتے تھے اور 50 میں سے کوئی بھی نہ آیا تو وہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ٹھہریں گے، یعنی کہ 50 کے 50 لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر 25 لوگ بھی آ گئے اور اس فریضے کو ادا کر لیا تو وہ 25 لوگ جو نہیں آئے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ 25 لوگ کافی سمجھے جائیں گے۔ اب دیکھیں آگے میں پڑھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ نماز جنازہ کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے، یعنی اگر علاقے کے لوگوں میں سے جہاں میت ہوتی ہے کچھ لوگ بھی نماز جنازہ ادا کریں تو پورے علاقے کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی شخص یہ فرض یعنی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو اس بستی یا علاقے کے تمام لوگ گناہگار ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر بعض لوگ بھی اس فریضے کو ادا کر لیں تو ان بعض کی طرف سے بھی کافی سمجھا جائے گا جنہوں نے اس فریضے کو ادا نہ کر سکے کسی وجہ سے، لیکن اگر کوئی بھی نہ ادا کرے تو پھر پوری بستی یا پورے علاقے والے تمام کے تمام گناہگار ٹھہریں گے، ٹھیک ہے کلاس۔ تو یہ آپ کا آج کا سبق تھا جس میں آپ کو نماز جنازہ کا تعارف اور اس کی حیثیت کے بارے میں بتلایا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اور آج کا لیسن سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم نماز جنازہ کی ادائیگی یعنی نماز جنازہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔